अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर बहुत सारे रिवायती सियासत के अलंबरदार तो सामने आए ही हैं, मगर इस इलेक्शन में एक ये चीज़ देखने में आ रही है कि बहुत से नौजवान क़यादतें भी अवामी खिदमत का जज्बा लेकर सामने आ रही हैं। आज हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद है एक शख्सियत, नौजवान क़यादत, पेशे के एतबार से वकालत से मुंसलिक हैं। नाम है इनका मियाँ ताहिर रियाज़ कुरैशी। तो इनसे हम जानेंगे कि इनको अच्छे भले वकालत करते करते सियासत का ख़्याल कैसे आ गया और कौन सा जज्बा इन्हें, कौन सी मोटिवेशन इन्हें इस शोबे में लेकर आई, और इनका जो एजेंडा क्या है, ये आवाम की खिदमत के लिए क्या कारहाय नुमायाँ सर अंजाम देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर रियाज़ कुरैशी साहब, आप ये बताएं कि आप पहली मर्तबा इलेक्शन में अपेयर हुए हैं और सूबाई असम्बली के लिए हल्का 216 में, तो ये एक बड़ा पेचीदा सा भी हल्का है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको वकालत करते करते ये सियासत में आने का ख्याल कैसे आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि सियासत जो है बेसिकली तो वकला के घुट्टी में पड़ी होती है, इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है ना जी, वो इस मामले में मुझे सपोर्ट करता है कि मैं घर में सारे उम्र जब से मैं पैदा हुआ हूँ, पैदा से लेकर अब तक का जितना भी सफ़र है हमने उसमें सियासत ही देखी है। मेरे दादा जो थे वो पहले अलाटमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, जो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पाकिस्तान में बनी थी, और उसके बाद सेटलमेंट कमेटी के, उसके बाद जो है फिर वो अयूब के दौर में बीडी मेंबर रहे हैं, फिर वो चेयरमैन रहे हैं कमेटियों के। इस तरह फिर मेरे चचा हैं वो मिनिस्टर रहे हैं और वो सूबाई असम्बली के जो हैं वो कई दफ़ा MP बने हैं पंजाब असम्बली में। इसी तरह मेरे इन-लॉज़ में भी जो हैं वो भी सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी इस दफ़ा लास्ट टाइम पे जो PP 216 था उससे वो MP मुंतखब हुए थे। इसलिए मेरे लिए तो जो है एक नई बात नहीं है कि भी मैं कुछ सियासतदान रिवायती हूँ या रिवायती सियासतदान की तरह से कोई मामलात हैं। यानी कि सियासत आपकी घुट्टी में शामिल हुई? बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरी घुट्टी में शामिल है सियासत। लेकिन अब इसमें जो नई चीज़ है, जो मैं नया ऐड करना चाह रहा हूँ, वो मैं जो ये हमारी जो जमात है जिससे हमें टिकट दिया, जिसने हमें टिकट से नवाजा, वो है JUP, जमीयत उलमा पाकिस्तान। अब ये एक इंटायरली डिफरेंट जो है सिनेरियो है, इंटायरली डिफरेंट जो है एक बात है कि भी एक मतलब हट के डगर से जो है ना जी, जैसे इस वक्त नामवर जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, PTI है, PP है और दूसरी और बहुत सी जमातें। तो ये एक जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है ये क्यों, ये एक सवाल है जो आम तौर पे किया जाता है। तो मेरा जो इंतखाब है वो सिंपल सी जो इनका मंशूर है वो है निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज और मुकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़। तो मेरा जो मोटो है, जो मेरा करने का वो है, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक सियासी पार्टी ने जो है वो नारा लगाया था रियासत मदीना का। तो मैं थोड़ा सा उसको इख्तलाफ करूँगा इस मामले पे कि जब तक आप निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं करेंगे उस वक्त रियासत मदीना आप कायम ही नहीं कर सकते। और निज़ाम मुस्तफ़ा जब आपका कायम हो जाएगा तो उस वक्त आपका सारा जो रियासत मदीना वाला कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके ज़िंदगियों में, आपके मामलात में शामिल हो जाएगा। और मेरा जो मानना है वो ये है कि आपकी ख़ारजा पॉलिसी, आपकी माशी पॉलिसियाँ, आपके जितने भी मामलात हैं वो तमाम उस वक्त ही पाया तकमील तक पहुँचेंगे, या उस वक्त ही इसको कंप्लीट और खुशहाली आएगी जब हम जो एहसास है पाकिस्तान की, मतलब कि जो हम नारा लगाते रहे हैं पार्टीशन के दौर में, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम नाम के तो मुसलमानी एक रियासत ले ली और उसका नाम भी हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया, और उसके अगर हम आइन की बात करें तो वो भी हमने लिख दिया जी कि कुरान और सुन्नत के ताबे होगा, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब हम यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा तमाम मामलात दीनी भी और दुनियावी भी दोनों अच्छे हो जाएंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अवामी फ़लाह के लिए आपकी जमात के पास, आपके पास क्या एजेंडा है, आपके हल्के के मसाइल क्या हैं और आप उनको किस तरह से हल करने का अज़्म रखते हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेरोज़गारी है।
بے روزگاری تو ہمارا پاکستان کا کہہ لیں مستقل مسئلہ بنا ہوا ہے. اس میں جو ہمارا برین ڈرین ہے, جتنا ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام سوچتے یہی ہیں کہ اگر ہم نے میٹرک کر لیا ہے, ایف ایس سی کر لی ہے, کوئی جاب اچھی سی نہیں ملی تو ہم باہر جائیں. اب میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں نے جو ہے ماس کام میں ماسٹرز کیا ہے, اس کے بعد میں نے ایل ایل بی کی, پھر میں نے ایم فل کیا, اب میں پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے نا آگے دیکھ رہا ہوں. تو میں تو یہ چاہوں گا اور انکریج کروں گا ان دوستوں کو, ان لوگوں کو کہ جو یوتھ ہے اور جو کچھ کرنا چاہتی ہے پاکستان کے لیے, کچھ کرنا چاہتی ہے اپنے خاندانوں کے لیے, کچھ کرنا چاہتی ہے اپنے علاقے کے لیے, ملک کے لیے, تو میں ان کو ضرور انکریج کروں گا, ان کو سارے کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا. جہاں بھی ان کو میری ضرورت ہوگی وہ میں انشاءاللہ ضرور ان کو پرووائڈ کروں گا. اس کے علاوہ جو ایک ہے وہ ہمارا فری لیگل ایڈ پروگرام ہے, جو ہم, کیونکہ میں وکالت سے تعلق رکھتا ہوں, کوئی بھی مسئلے مسائل تھانے کے, کچہری کے, کسی دفتر کے, کسی معاملات کے, تو ہمارا 24/7 جو ہے وہ فری لیگل ایڈ پروگرام ہے. وہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جس کسی کو بھی 24/7 کوئی بھی اسسٹنس چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. میرا نمبر ہے 0300 873 8373. اس پہ آپ مجھے کال کریں, ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ آپ کو سنے گی بھی, دیکھے گی بھی, اور جہاں آپ کو جس قسم کی بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ کی کمپلیٹ کریں گے. اچھا, عام طور پر جو ہمارے سیاسی امیدوار ہیں یا سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہہ لیں کہ باقاعدگی سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, ان کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ حلقے کے لوگوں کے پھڈے مسائل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں اور انہی مسائل کو لے کر وہ اپنی سیاست چمکائیں. تو آپ منشور میں اپنے دے رہے ہیں کہ میں ان کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں, ان کو لیگل ایڈ فری دینا چاہتا ہوں. یہ تو آپ اپنی روزی پہ لات نہیں دے رہے. جی بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ جب ہم مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر وہ میں اور میری ذات کی نفی کر کے ہی ہم آگے بات کرتے ہیں. اگر میں اپنے لیے بات کروں, میں اپنے گھر اور خاندان کے لیے بات کروں, اپنی پاکٹ بھرنے کے لیے بات کروں, تو پھر میرے لیے سارے معاملات آسان ہیں, بڑے کھلے وسیع مواقع اور معاملات ہیں. لیکن جب ہم ایک براڈر سینس میں بات کرتے ہیں, جب ہم ایک ان سینس بات کرتے ہیں کہ ایک علاقہ ملتان کی بات نہیں کر رہا, میں علاقہ 216 کی بات نہیں کر رہا, میں پنجاب کی اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی ہم اس سینس میں بات کریں کہ جب ہم ایک قوم ہو کے, ایک یونٹی ہو کے بات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے, ہم صحیح ڈائریکشن میں بھی جا سکیں گے. ہماری ڈائریکشن کا ایشو یہ ہے کہ ہم وہ جیسے آپ نے بات کی کہ تھانہ کچہریوں کے معاملے سے نہیں نکلتے تو دوسری قیادت کے بارے میں کیا سوچیں گے. اسی لیے میں نے یہ جو انیشیٹو لیا, میں نے جو یہ معاملات کیے ہیں اسی وجہ سے کیے ہیں کہ کم از کم فریش بلڈ انجیکٹ ہوگا, فریش معاملات ہوں گے, لوگوں کے نظریات, خیالات جو پہلے ایک پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں, روایتی سیاستدان جیسے بھی آپ نے ایک نام لیا, تو وہ کم از کم چین بریک ہوگی, چین سے چین نہیں چلے گی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے مقابلے میں خاص طور پر زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو وراثت میں سیاست ملی ہے اور یوں سمجھیں کہ ان کا کاروبار حیات بھی سیاست سے ہی وابستہ ہے, اور ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے ٹولز موجود ہیں, روایتی ٹولز وہ ہر دفعہ استعمال کر کے جیتے ہیں. آپ ان کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے؟ جی, میں اس سارے معاملات کا, ان چیزوں کا مقابلہ جو ہے وہ پہلے تو اللہ کی ذات جو ہے اس پہ میرا کامل یقین ہے, بھروسہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور اس کے بعد جو یوتھ ہے, کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ جتنے بھی میں نے ابھی تک کمپین کی ہے, مزید لوگوں سے میں مل رہا ہوں, مزید مجھے بڑی پذیرائی مل رہی ہے. لوگ مجھے بڑی چاہت کے ساتھ خود بلاتے ہیں کہ یار آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ میری ان کی پہلے شناسائی نہیں ہے, میرا ان کا کہیں آنا جانا نہیں ہے, لیکن میرا کیونکہ جب نام یا میرا جو پیغام ان تک پہنچتا ہے تو وہ خود سے مجھے جو ہے نا کال کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کو الائنس کریں گے, ہم آپ کو ووٹ کریں گے. اور وہ سوائے ووٹ کے نہیں, وہ مجھے تمام قسم کے اسسٹنس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ الیکشن کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہیں بیجرز کی, اور جو بھی اسٹاف ہمارا پولنگ ایجنٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ان کی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی الحمدللہ مجھے پرووائڈ کر رہے ہیں. اور بڑی اچھی طریقے سے میری کمپین چل رہی ہے, اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا کامیابی سے ہمکنار کریں گے. آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو, حلقہ پی پی 216 کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی, میں حلقہ پی پی 216 کے بارے میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ
آپ سب اپنے آپ کا انالائسس کریں گے, اپنی بات کا انالیسس کریں گے کہ بھی کون بندہ کس طرح کا کیپیبلٹی رکھتا ہے. اگر آپ نے روایتی سیاستدان والے معاملات رکھنے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں, اس کمپین میں جاری ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چین بریک ہو, کوئی ایسا بندہ آئے جو حقیقی معنوں میں ہماری نمائندگی بھی کرے اور حقیقی معنوں میں ہماری ریپریزنٹیشن بھی کرے, تو اس کے لیے پھر آپ کو سوچنا پڑے گا, گھروں سے بھی نکلنا پڑے گا, ووٹ بھی کرنا پڑے گا. اب میرا انتخابی نشان جو ہے وہ چترالی ٹوپی ہے. اگر آپ مجھے منتخب کرتے ہیں تو انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہوگا کہ میرے جو دروازے ہیں وہ 24/7 آپ کے لیے کھلے ہوں گے, آپ کے تمام مسائل کے لیے کھلے ہوں گے, اور آپ کے تمام مسائل آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ حل کیے جائیں گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیک عزائم کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے. اگر آپ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو کیا پھر بھی آپ حلقے کے لوگوں کے لیے آپ کی خدمات اور جو سہولیات کا جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ میسر ہوں گی؟ جی بالکل, یہ کوئی الیکشن کمپین یا الیکشن سٹنٹ نہیں ہے کہ میرا الیکشن کے بعد فوری طور پہ جو ہے نا اس کے جیسے الیکشن کمپین ختم ہوگی 8 کے بعد اور ہم اس کے بعد میں کو چھوڑ دیں, کہ میرا خمیر یہیں سے نکلا ہے, میں اسی مٹی کا سپوت ہوں. میں نے ملک چھوڑ کے تو نہیں جانا, میں نے تو یہیں رہنا ہے, اور لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہیں, جو میرے علاقے کے, میرے حلقے کے یا میرے جو وسیب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے میرے ساتھ. تو الحمدللہ اگر اللہ پاک, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھرپور یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ ہمیں کامیابی سے انکنار کرے گا. اگر کوئی مصیبت ہوتی بھی ہے تو پھر بھی میرے 24/7 دروازے کھلے ہوئے ہیں, میں لوگوں کے لیے حاضر ہوں 24/7. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ نوجوان قیادت کے ایک امیدوار حلقہ PP 216 سے میاں طاہر ریاض قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ووٹ کا حق آپ کے پاس ہے اور یہ ووٹ کی طاقت کے استعمال کا وقت ہے, تو صحیح لوگوں کو منتخب کیجئے, اپنے حلقے کے مسائل حل کیجئے, اپنے ملک کا نام اور وقار بلند کیجئے. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.